بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اکثر گھروں میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ جس گھر میں پیار و محبت ہو اس گھر کو کسی نہ کسی کی نظر لگ جاتی ہے۔ بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ بھائی بھائی سے ناراض ہے، بھائی بہنوں سے ناراض ہے، یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اولاد اپنے والدین سے بھی ناراض ہو جاتی ہے یا پھر والدین اپنی اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر میاں بیوی کی بات کی جائے تو ان کی اچھی خاصی محبت کو نظر لگ جاتی ہے اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ طول پکڑ جاتا ہے کہ بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسے بہت سے معاملات دیکھنے کو ملے۔ آج ہم آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے دو ناموں کا ایک بڑا ہی مبارک اور طاقتور عمل شیئر کریں گے۔ اگر آپ اس عمل کو خلوص دل سے پڑھتے ہو، مکمل یقین سے پڑھتے ہو، تو جتنی بھی ناراضگیاں ہیں، جتنی بھی نفرتیں ہیں، وہ تمام محبتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ خاوند بیوی سے محبت کرنے لگے گا، بیوی خاوند سے محبت کرنے لگے گی، بھائی بھائی سے محبت کرنے لگے گا، اور گھر میں ایسا امن و سکون ہوگا کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس عمل کا ایک اور بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو، یا پھر آپ کسی جگہ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس شادی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو آپ اس عمل کی برکت سے ان کے دلوں کو پھیر سکتے ہو، ان کے دلوں میں اپنے لیے عزت، اپنے لیے محبت پیدا کر سکتے ہو، ان کو اس شادی کے لیے راضی کر سکتے ہو۔ یہ ایسا مبارک اور طاقتور عمل ہے۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس مبارک عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اب پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے جس بھی بندی یا بندے کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنی ہے، یا جو انسان آپ سے ناراض ہے، آپ چاہتے ہو کہ یہ ناراضگی ختم ہو جائے اور یہ ناراضگی محبت میں تبدیل ہو جائے، تو آپ نے اس بندے کا تصور کر لینا ہے۔ اب تصور کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہو، لیکن جب آپ اس عمل کے اول آخر درود ابراہیمی پڑھو گے تو آپ کے اس وظیفے کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، یا لطیف یا ودود۔ یہ بڑے مبارک نام ہیں، بڑے طاقتور نام ہیں۔ ان 2 ناموں کو آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان 2 ناموں کی آپ نے 10 تسبیحات پڑھنی ہے۔ لیکن ان دونوں ناموں کو آپ نے علیحدہ علیحدہ نہیں پڑھنا، بلکہ دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا لطیف یا ودود، یہ ایک ہو گیا، یا لطیف یا ودود یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 1000 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ کو راضی بھی کرنا ہے۔ اب اللہ کو آپ نے کیسے راضی کرنا ہے؟ ایک مبارک عمل پڑھ کر، جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اس بندے کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ جو بندہ اس عمل کو پڑھتا ہے، یہ وہ مبارک عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تیرے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں، اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بھر دے، اور پھر تو آ کر میرے در پر سچے دل سے توبہ استغفار کر لے، مجھ سے معافی مانگ لے، تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم کس عمل کی بات کر رہے ہیں۔ وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ جب آپ اس عمل کو پڑھو گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے، آپ اللہ رب العزت کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے دل میں اپنی محبت ڈال دے گا۔ تو اس سے بڑھ کر ایک بندے کے لیے اور انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر دے اور اس بندے سے رب کائنات محبت کرے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں کا یہ مبارک عمل پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ، یعنی کہ ایک تسبیح استغفار کی کسی بھی دعا کی پڑھ لینی ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں،
آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہو، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ناموں کو 1000 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے ساتھ 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور جس بندے یا بندی کے لیے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھا ہوگا، تصور میں آپ نے اس کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے کہ یا پروردگار، اس بندے یا بندی کے دل میں میرے لیے عزت پیدا کر دے، میرے لیے محبت پیدا کر دے، اور ہماری جو بھی ناراضگی ہے اے میرے مالک تو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہماری اس ناراضگی کو ختم فرما دے۔ اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دعا ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو یقیناً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو یا تو آپ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پڑھ لیں اسی جگہ بیٹھ کر، یا پھر رات کو سونے سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اگر آپ ان دونوں اوقات میں نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ دن کے کسی بھی حصے میں اس مبارک عمل کو، اس مبارک وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ اور اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہو تو پھر کوشش کریں کہ اس عمل کو آپ نماز تہجد کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نماز تہجد کا وقت بڑا مبارک وقت ہے۔ اس وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے صدائیں لگائی جاتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی اپنی ضروریات کو پورا کروانے والا، اس کی ضروریات کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس مبارک عمل کو، اس مبارک وظیفے کو اگر آپ نماز تہجد باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو نماز تہجد کے ساتھ پڑھا جائے، پھر اس مبارک عمل کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 دنوں تک جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ 21 دنوں کے اندر آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت آپ کو آپ کے اس مقصد میں یقیناً کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر 21 دنوں سے پہلے پہلے آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے، 5 دن میں آپ کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، 10 دن میں پورا ہو جاتا ہے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہو۔ اور اگر 21 دن پڑھنے کے بعد بھی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں ملتی تو پھر آپ نے مزید 21 دنوں تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، جیسے جیسے آپ اس عمل کو پڑھتے جاؤ گے آپ کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس میں کامیابی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت میری تمام بہنوں کو، میرے تمام بھائیوں کو یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔